بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 جون 2023 آرٹیکل کا عنوان ہے ہر چیز پرچہ امتحان۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو تم کو ملا ہے وہ تم سے کھویا جانے والا نہ تھا، اور جو کچھ تم سے کھویا گیا وہ تم کو ملنے والا ہی نہ تھا۔ مشکات المصابیح، رقم حدیث 115۔ اس حدیث رسول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا میں کسی آدمی کو جو کچھ ملتا ہے وہ نہ اتفاقاً ملتا ہے اور نہ بطور انعام۔ موجودہ دنیا میں کسی آدمی کو جو کچھ ملتا ہے وہ صرف پرچہ امتحان کے طور پر ملتا ہے۔ خدا کے فیصلے کے تحت ہر عورت اور مرد کو کچھ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ ان چیزوں میں آزما کر دیکھا جائے کہ آدمی کا رویہ کیسا تھا۔ خدا کبھی کوئی چیز دے کر امتحان لیتا ہے کہ آدمی نے اس پر شکر کیا یا گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح کوئی چیز چھین کر خدا آدمی کا امتحان لیتا ہے کہ اس سے محروم ہو کر اس نے صبر کیا یا وہ شکایت کی نفسیات میں مبتلا ہو گیا۔ یہ خدا کا تخلیقی نقشہ ہے۔ ایسی حالت میں آدمی کی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ اس نے کیا پایا اور اس سے کیا چھینا گیا، اس کے بجائے اس کو اپنا دھیان یہ خدا کا تخلیقی نقشہ ہے۔ ایسی حالت میں آدمی کی نظر اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کیا پایا اور اس سے کیا چھینا گیا، اس کے بجائے اس کو اپنا دھیان اس پر لگانا چاہیے کہ اس کو جن حالات میں رکھ کر خدا نے اس کا امتحان لینا چاہا تھا اس میں اس نے مطلوب ریسپانس دیا یا وہ مطلوب ریسپانس دینے میں ناکام ہو گیا۔ یہ زندگی کا مثبت تصور ہے، یہ زندگی کا مثبت فارمولہ ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے وہ کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ کسی بھی حال میں مایوسی یا تلخی کا شکار نہیں ہوگا۔ کوئی تجربہ اس کو زندگی کی تعمیری شاہراہ سے ہٹانے والا ثابت نہ ہوگا، وہ کبھی فکری انتشار کا شکار نہ ہوگا۔ اس کی زندگی میں کبھی یہ حادثہ پیش نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی حالات کے بھنور میں پھنس کر رہ جائے اور وہ آخری منزل تک نہ پہنچے۔ الرسالہ، جنوری 2008، مولانا وحید الدین خان۔ اس آرٹیکل سے میں یہ سمجھا ہوں کہ دنیا میں ہم کو جو بھی کچھ ملا ہے وہ بطور حق نہیں ملا ہے، بلکہ بطور امتحان یا بطور آزمائش ملا ہے۔ یہ نظریہ اسلام پیش کرتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا اسلام کی تعلیمات اسی نظریے پر وہ ہے کہ یہ قرآن کا بالکل اس کو سینٹر کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے ارد گرد پھر ساری باتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر انسان کو قرآن کی باتوں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے۔ کہ انسان ہر چیز کو بطور حق لے لیتا ہے کیونکہ وہ باقی چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں دی گئی ہیں اس کو وہ فار گرانٹیڈ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو کامن ہے سب میں، تو بالکل ہی فار گرانٹیڈ ہے، اور جو مجھے چاہیے وہ میرا حق ہونا چاہیے کہ میں جس کے لیے محنت کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنی کوشش کی ہے، وہ تو مجھے حق کے طور پر ملا ہے تو یہ میرا حق ہے، اور یہ چھینے گا تو میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو دنیا کا جو نظریہ ہے وہ اسی نظریے پر عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، جو کہ جتنی بھی فلسفیز ہیں وہ بھی ہم کو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ دیتی ہیں، اور آج کل جتنا بھی اسلام پہ کرٹیسزم ہوتا ہے وہ اسی کو لے کر ہوتا ہے کہ وہ جو پیمانہ بناتے ہیں
وہ کوئی اور نظریے، حق والا نظریے سے پیمانہ لے کے وہ چیزوں کو جانچتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہم کو پیمانہ دیتا ہے وہ حق کا نہیں ہے کہ چیزوں کو حق کے طور پر یا زندگی حق کے طور پر دی گئی ہے، بلکہ آزمائش کے طور پر دی گئی ہے۔ اگر اس کو ہم گہرائی سے سمجھیں گے تو اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ صحیح صحیح سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اس کو قرآن میں ایک جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی گئی تو انہوں نے اس کو بالکل صاف صاف لفظوں میں دہرایا تھا کہ یہ مجھے اللہ کے فضل سے ملا ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کو صحیح استعمال کرتا ہوں یا غلط استعمال کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے اپنی بات کہی کہ انسان چاہے شکر کرے یا ناشکری، اللہ اس چیز سے وہ بے پرواہ ہے، نسپرہ ہے، اور جو کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم کو پورا کانسیپٹ مل جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہم کو مل رہا ہے یا کھو رہے ہیں وہ سب ہم کو صرف اس لیے ملا ہے تاکہ وہ اللہ ہم کو آزما کر دیکھے کہ ہم اس کا کیسا ریسپانس دے رہے ہیں، پازیٹیو ریسپانس دے رہے ہیں یا نیگیٹیو ریسپانس دے رہے ہیں۔ پازیٹیو ریسپانس ہے کہ چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر کے پھر جو اویلیبل اپورچونٹی ہے اس کو ہم اختیار کریں، جیسا کہ ساری نیچر کائنات میں ہم کو ڈیمونسٹریشن ملتا ہے کہ ایک پیڑ کو اگر ہم کاٹ دیتے ہیں تو ایک ہرا بھرا پھلدار پیڑ کو اگر ہم کاٹتے ہیں تو وہ پروٹیسٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جتنا جہاں سے بچا ہے وہیں سے پھر وہ چیزوں کو، ہوا کو، نیچر سے، زمین سے لے کے واپس سے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا پازیٹیو ریسپانس ہے۔ وہ یہ شکایت نہیں کرتا کہ میں نے تم کو پھل دیا، لکڑی دیا اور پھر تم نے مجھے کاٹ دیا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اسی طرح جانوروں کا، جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں وہاں بھی یہ بائی فورس، بائی انسٹنکٹ یہ لا لاگو ہے کہ کوئی ہرن شیر کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرتی تم میری جان کیوں لے رہے ہو، بلکہ وہ اپنا وہ دیکھتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف حق کو لے کر پروٹیسٹ ہی ہو رہا ہے۔ کوئی بھی دیش ہم کو اس سے خالی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا میں ہر جگہ پروٹیسٹ ہے، کیونکہ انسان کی کیا ہے، غیر فطری نظریے کو لے کر چل رہی ہے۔ تو اسلام ہم کو ایک فطری نظریہ پیش کرتا ہے، وہ یہ کہ ہر چیز امتحان کے طور پر ملی ہے، تو اس سے ہم بالکل عین فطرت پر آ جاتے ہیں، جیسے کہ پوری کائنات چل رہی ہے ٹھیک ہم بھی اسی فطرت پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بہت اچھا اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں اس آرٹیکل کو پہلے تھوڑا سا یہ کرتا ہوں۔ پہلے جو حدیث مولانا نے ذکر کی ہے اس کا عربی ورژن سنا دیتا ہوں۔ یعنی جو تم کو ملا ہے وہ تم سے کھویا جانے والا نہ تھا، اور جو کچھ تم سے کھویا گیا وہ تم کو ملنے والا ہی نہ تھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ جو ملا ہے وہ ملنے ہی والا تھا، اور جو نہیں ملا وہ جو ہے نہ ملنے کے لیے ہی طے تھا، نہ ملنا ہی اس کا طے تھا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ تو مولانا نے جو اس کی جو ہیڈ لائن باندھا ہے، ہر چیز پرچہ امتحان، یہ بہت اچھا عنوان ہے۔ قرآن نے اس کو جو ہے نا لیبلوکم فیما آتاکم کہا ہے، تاکہ وہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو وہ اس نے تم کو دے رکھا ہے۔ تو اسی کو مولانا کہہ رہے ہیں ہر چیز ہے۔ مجھے کئی باتیں سمجھ میں آئی، مثلا خدا کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے۔ خدا کی اسکیم سمجھنے کے لیے یہ آرٹیکل بہت ہی زیادہ بیسک ہے۔ مثلا جو ہے قرآن کی کئی آیتیں ہیں، اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو اس قسم کا ایک آرٹیکل جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا حضرت سلیمان کا کہ لیبلونی،
جو آیت کا آپ نے ذکر کیا حضرت سلیمان کا، یہی بات قرآن میں جو ہے نا لیبلوکم فیما آتاکم کے الفاظ میں بھی دوسری جگہ آئی ہے. یہی بات جو ہے وہاں بھی ہے اس طرح سورہ الفجر میں اکرمن ہانن کے لفظ سے، یعنی جب خدا تعالیٰ کسی کو جو ہے عطا کرتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے میرا اکرام کیا ہے، مجھے فیور کیا ہے. اسی طرح جو ہے اگر خدا تعالیٰ جو ہے کسی پر تنگ کر دیتا ہے روزی کو یا مختلف جو ہے ریسورسز آف لائف کو، تو آدمی یہ سمجھتا ہے احانن کہ خدا نے میرا جو ہے ڈس ریسپیکٹ کیا، مجھے ڈس فیور کیا. تو یہ انسانی ہیومن سائیکالوجی کو بتاتا ہے اکرمن احانن جو سورہ الفجر میں آیا ہے. اس بات کو جو ہے کریکشن کیا گیا وہاں سورہ الملک میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے تم کو زندگی اور موت دی ہے تاکہ جو ہے وہ تم کو آزمائے کون جو ہے ایکسیلنس پروو کرتا ہے اپنے عمل میں. تو خدا تعالیٰ جو ہے عمل کا ایکسیلنس دیکھنا چاہتا ہے، عمل کے اندر ایکسیلنسی کو نوٹ کرنا چاہتا ہے بندے کے اندر. تو اکرمن اور احانن کی جو کا کریکشن کیا گیا وہ سورہ ملک کی اس آیت میں کیا گیا، لیبلوکم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور وہاں حضرت سلیمان کی زبانی کہا گیا لیبلونی، تاکہ خدا مجھے آزمائے وہاں. تو قرآن کی ایک دوسری آیت کے اندر ہے کہ جو کچھ تم زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہارے نفسوں پر آتی ہے وہ جو ہے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا. زمین اور آسمان تم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جو ہے خدا کی ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن کے اندر ہے. پھر اسی آیت کے دوسرے سینٹنس میں ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تاکہ جو ہے کسی چیز کے مس ہونے پر تم جو ہے گریف میں نہ پڑو اور کسی چیز کو پا کر جو ہے بوسٹ نہ کرنے لگو، فخر نہ کرنے لگو، فرح میں مبتلا نہ ہو جاؤ، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یعنی پا کر جو ہے خوش ہونا اور نہ پا کر جو ہے مایوس ہونا، فرسٹریشن میں آنا، ڈیجیکٹڈ فیلنگ میں آنا، یہ جو ہے خدا جو ہے کہنا چاہتا ہے کہ یہ زندگی کا فارمولا نہ جاننے کی وجہ سے. مولانا نے جس کو کہا کہ یہ زندگی کا مثبت فارمولا ہے، تو اس مثبت فارمولے کو اگر ہم اچھی طرح پکڑ لیں، میں اور آپ اور جو بھی ہمارے آڈینس ہے، اس مثبت یعنی آرٹ آف تھنکنگ اور آرٹ آف لیونگ کے نام سے جو ہے دنیا میں سبو انسٹیٹیوشنز قائم ہے. ہمارے ملک میں بھی ایک مشہور یہ ہیں بابا جی ہیں، ان کو جو ہے نا آرٹ آف لیونگ گرو ہی کہا جاتا ہے، وہ آرٹ آف لیونگ سکھاتے ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے ٹائمز آف انڈیا میں ایک بہت اچھا انٹرویو آیا تھا یہی آرٹ آف لیونگ گرو کا اور مولانا کا. یعنی کوشچنر جو ہے ایک سوال پہلے آرٹ آف لیونگ گرو سے پوچھتا اور پھر وہی کوشچن جو ہے مولانا سے بھی پوچھتا. تو مولانا بھی آنسر کرتے اور وہ بھی آنسر کرتے، لیکن جو ہے مولانا کے آنسر میں جو ہے بہت زیادہ کلیئرٹی اور یہ ہوتا کہ کلیئرنس ہوتا، اور ان کے جواب میں جو ہے فلاسفیکل باتیں ہوتی جو کچھ سمجھ میں آتی اور کچھ جو ہے سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں نے مولانا سے پوچھا تھا مجلس کے اندر، کیا بات ہے مولانا کہ آپ کی باتوں میں کلیئرٹی ہے اور آرٹ آف لیونگ جو ہمارے گرو ہیں مشہور ہندوستان کے، ان کی باتوں میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. تو مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ایک اسٹیبلش اس پر کہتے ہیں آئیڈیالوجی پر، یعنی قرآن اور حدیث جو ہے دنیا میں ایک ویل اسٹیبلش اور ویل ایکسیپٹیڈ ایک آئیڈیالوجی ہے. تو ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو بہت ہی کنوکشن اور بہت ہی سرٹنٹی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کوئی بات بولتے ہیں، چونکہ دوسرے لوگ بھی سوچتے ہیں کرتے ہیں، لیکن صرف وہ فلاسفی ہیں، وہ ان کے پاس جو ہے کوئی بات کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہنے کے لیے جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہے. تو اس لیے ہماری باتوں میں زیادہ کلیئرٹی اور زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی باتوں میں فلاسفیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں لیکن وہ کنوکشن اور وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی.
تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو ہے پوری دنیا میں آج کل جو ہے یوگا اور میڈیٹیشن اور جو ہے ڈی اسٹریسنگ سینٹرز، ریلیکسیشن انسٹیٹیوشن، ایک پورا آرٹ بن کر جو ہے پوری دنیا میں یہ چھایا ہوا ہے، آرٹ آف لیونگ یا آرٹ آف تھنکنگ کے نام سے۔ لیکن اگر آپ چیک کریں گے تو آخر میں جو ہے بے اطمینانی اور ڈس سیٹسفیکشن ہی یہ سارے سینٹر سے لوگ لے کر جاتے ہیں، یعنی کچھ دیر کے لیے تو جو ہے اپنے مائنڈ کو جو ہے ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں یوگا سے یا میڈیٹیشن سے وغیرہ وغیرہ سے۔ تو جب تک وہ ڈی ایکٹیویٹ کیے رہتے ہیں اپنے مائنڈ کو تو ان کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہی ریئل زندگی میں جاتے ہیں، اپنی فیملی میں، اپنے پڑوس میں، اپنے اسٹیٹ اور اپنی کنٹری میں یا گلوبل حالات میں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ ٹینشن ہونے لگتا ہے۔ تو ٹینشن کا ریزن یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مثبت فارمولا نہیں ہے، یعنی زندگی تو جو ہے انسان سے یا انسانوں سے پوچھ کر نہیں چلے گی، وہ تو ویسے ہی چلے گی جیسے خدا نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ خدا نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اسی طرح، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جانوں کے اندر، مالوں کے اندر، اور جو ہے پروڈکشن اور ہارویسٹنگ میں اور بزنس میں، ہر چیز میں جو ہے پازیٹیو اور نگیٹیو واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو ان پازیٹیو اور نگیٹیو واقعات کو جو صحیح اینگل سے دیکھا اس کو آرٹ آف تھنکنگ آ جائے گا، اور جس کو جو ہے ایسا دیکھنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ تو پرابلم آف ایول کے نام سے جو ہے دنیا میں پوری ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا اگر خدا ہوتا تو دنیا میں پرابلم کیوں ہے؟ پرابلم ہے اس لیے خدا نہیں ہونا چاہیے، خدا ہوتا تو جو ہے نا یہ سفرنگ اتنی زیادہ کیوں ہوتی؟ تو تو معلوم یہ ہوا کہ فلاسفیکلی تو وہ لوگ سوچ پا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے سوچنے کے لیے، اس لیے جو ہے کوئی فائنل آنسر بھی نہیں ملتا، یعنی خدا کا انکار تو جو ہے انہوں نے پرابلم آف ایول سے نکال لیا، لیکن جو ہے خود پرابلم کا کمپلیٹ سلیوشن وہ آج تک نہیں نکال سکے۔ ان کو نکالنا چاہیے تھا اصل میں سلیوشن، انہوں نے پرابلم آف ایول کو لے کر پرابلم آف ایول کا سلیوشن نکالنے کے بجائے ڈینائل آف گاڈ نکال لیا، خدا کے جو ہے نا وجود کا انکار نکال لیا۔ یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی جسے ہمارے ہندی میں کہا جاتا ہے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ والی مثال، یعنی نکل رہا تھا کچھ، چاہیے تھا کچھ، ڈیزائریبل تھا کچھ اور نکال لیا کچھ اور۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے قرآن کا یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں یہ ایک مثبت فارمولا ہے کہ آدمی جو ہے ہر سچویشن میں آزمایا جا رہا ہے، چاہے وہ جو ہے ویلتی ہو، خوشحال ہو، صحت مند ہو، تب بھی اس کو جو ہے نا لیبلوکم کے پروسیس سے وہ گزر رہا ہے، اور اگر اسی طرح جو ہے وہ مالی مشکلات میں ہو، صحت کے پرابلم میں ہو، اور جو ہے فلاں اور فلاں اس کے سرکمسٹینسز خراب ہو، تب بھی وہ جو ہے آزمایا جا رہا ہے۔ گویا کہ جو ہے سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کسی فرد کی، مائنس یا پلس، لیکن جو ہے امتحان جو ہے ڈفرینٹ نہیں ہے۔ امتحان ایک ہی ہے کہ خدا جو ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کا رسپانس کیا ہے۔ اسی لیے مولانا جو ہے اس آرٹیکل کے آخر میں بہت اچھے حکیمانہ باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ زندگی کا مثبت تصور ہے، یہ زندگی کا مثبت فارمولا ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے وہ کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ کسی بھی حال میں مایوسی یا تلخی کا شکار نہیں ہوگا، کوئی تجربہ اس کو زندگی کی تعمیری شاہراہ سے ہٹانے والا ثابت نہ ہوگا، وہ کبھی فکری انتشار کا شکار نہ ہوگا، اس کی زندگی میں کبھی یہ حادثہ پیش نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی حالات کے بحور میں پھنس کر رہ جائے اور وہ آخری منزل تک نہ پہنچے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ پانے پر جو ہے بوسٹ کا شکار نہیں ہونا ہے، یعنی فخر اور گھمنڈ کا، اور کھونے پر فرسٹریشن میں نہیں پڑنا ہے، چونکہ زندگی کی تعمیر جو ہے خدا ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو ہے نفسوں میں، جانوں میں، مال میں، صحت میں، ہر چیز میں جو ہے کمی لا کر آزمائے گا، کبھی جو ہے دے کر آزمائے گا۔
تو دونوں سچویشن میں جو ہے آدمی کے ریسپانس کو جو ہے خدا نوٹ کرنا چاہتا ہے. تو اگر آدمی اس فارمولے کو پکڑ لے تو وہ جو ہے ہیرو بن کے نکلے گا کرائسس سے. یعنی کرائسس سے ہیرو بن کے نکلنے کا فارمولہ ہے. اسی طرح جو ہے یہ فارمولہ اس کو جو ہے بوسٹفل نفسیات سائیکالوجی سے بھی بچائے گا, گھمنڈ کی نفسیات, گھمنڈ کی سائیکالوجی سے بھی بچائے گا, اور اس کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں سچویشن جو ہے وہ امتحان کے لیے دی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ مولانا کا مختصر سا 3 پیراگراف والا آرٹیکل جو ہے بہت ہی ہیلپ فل ہے. اس کے ذریعے ہم جو ہے زندگی کا ایک مثبت فارمولہ پا سکتے ہیں اور پوری زندگی کو ایک صحیح ٹریک پر لے جا سکتے ہیں, اور بہت سارے ڈیجیکٹڈ اور فرسٹریٹڈ لوگوں کے مائنڈ کو جو ہے ہم ڈیوائن مولڈ میں ڈھال سکتے ہیں, ان کو ایک ڈیوائن فریم ورک دے سکتے ہیں سوچنے کا اور زندگی کو جو ہے گزارنے کا. اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو آپ کوشچن کر سکتے. جی، یعنی کنکلوژن یہ کہ ہمارے پاس رائٹ ویژن ہونا چاہیے, اور رائٹ ویژن اتنی بڑی چیز ہے کہ خود رسول اللہ بھی اس کے لیے ایک دعا مانگتے تھے کہ مجھے چیزوں کو ویسے دکھا جیسا کہ وہ ہے. تو رائٹ ویژن کے لیے یہ کانسیپٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا کے تخلیقی نظریہ سے چیزوں کو دیکھیں تو ہم اس میں صحیح ریسپانس کر سکتے ہیں. اگر لیکن انسانوں کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, اپنا کیا ہے بائسڈ ہوتا ہے, تو ہم چیزوں کو اپنے بائسڈ سے دیکھنے لگتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہے رانگ اینگل ہو جاتا ہے, جس کے وجہ سے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو سالو نہیں کرتے, اور کیونکہ وہ چیز ایکسپلین نہیں ہو پاتی اس لیے ہم ٹینشن یا فرسٹریشن میں پڑتے ہیں. اور پھر اسی ٹینشن اور فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے یہاں اتنی ساری جو وہ غیروں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی خوب سارے ہیں, تو یہ سب اسی کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس رائٹ ویژن نہیں ہے. تو یہ سوال میرا یہ ہے کہ ہم مولانا کا یہ آرٹیکل پڑھ کے اس کو اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو مولانا کو نہیں پڑھتے لیکن وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پاتے. ساری دنیا میں مسلمان کی بھی حالت وہی ہے جو نان مسلم کی ہے, جبکہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن جو ہے غالباً تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. جیسے خود جو ہے میری عمر 47 ہے, اور میں نے اسلامک اسٹڈیز بھی کی ہے, لیکن جو ہے آج اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد مجھے وہ آیتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی, جیسے میں نے کوٹ کیا اس میں سورہ فجر کی آیتیں, وہ اما اذا مبتلاہ ربہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن, اسی طرح اسے اوپر ہے فیقول ربی اکرمن. تو اہانن اور اکرمن, اور پھر سورہ ملک کی وہ آیت لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تو آج ہی مجھے واضح ہوئی, بہت زیادہ واضح تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہی ہوئی ہے اس آرٹیکل سے زندگی کی اسکیم کیا ہے خدا کی. ورنہ جو ہے ہمارا بھی حال وہی ہے کہ حالات اگر اچھے ہو تو خوش ہونا, اور حالات اگر خراب ہو تو سمجھنا کہ جو ہے نا خدا نے ڈس ریسپیکٹ کیا ہے. تو غالباً جو ہے نا ہم مسلمانوں کا پرابلم بھی وہی ہے, ہم جو ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, اس کو ہم نے جو ہے نا غور و فکر کا یا زندگی کے فارمولے ڈرا کرنے کا جو ہے اس کو ذریعہ نہیں بنایا. جیسے مولانا نے جو ہے ایک مثبت فارمولہ ڈرا کیا اس حدیث کو لے کر کہ جو کچھ تم کو ملا ہے وہ تم سے چکنے والا نہ تھا, اور جو کچھ چک گیا پانے سے رہ گیا وہ تم کو ملنے والا ہی نہ تھا. تو پھر جو ہے فرسٹریشن یا فخر کس بات کا. تو مولانا نے جو ہے ایک مثبت فارمولہ نکالا اور کہا کہ جو آدمی اس کو مان لے تو وہ کسی بھی بھنور میں جو ہے وہ پھنس کے نہیں رہ جائے گا. بھنور اس کے لیے فل اسٹاپ نہیں بنے گا, بلکہ بھنور جو ہے اس کے لیے گائیڈنگ فیکٹر بنے گا.
تو غالباً جو ہے نا ہم مسلمان جو ہے غور و فکر نہیں کرتے، قرآن سے جو ہے نا لیسن ڈرا نہیں کرتے، جس کو آپ نے کہا رائٹ ویژن نہیں لیتے، بس تجوید کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے. تو یہی وجہ ہے غالباً کہ قرآن ہمارے مائنڈ کا یہ نہیں بن پاتا، پارٹ نہیں بن پاتا، صرف وہ ہماری زبان اور تکرار کا یہ بنتا ہے. یعنی زبان کا حصہ تو قرآن اور حدیث بنے ہوئے ہیں، دماغ کا غالباً جو ہے حصہ قرآن و حدیث ہمارے بنے ہوئے نہیں ہیں. ایون شاید ہم جیسے سو کالڈ اسلامک اسکالرس کے بھی جو ہے مائنڈ کا حصہ قرآن و حدیث بنے ہوئے نہیں ہیں، صرف وہ جو ہے ہمارے زبان، تقریر، تحریر کا حصہ بنے ہوئے. جی. قرآن کی کافی آیتیں ہیں اسی پر، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو ایسا ترتیب، مطلب کہ قرآن جو پڑھتا ہے وہ عام طور پر یہی جانتا ہے شرک نہیں کرنا چاہیے اور توحید پہ رہنا چاہیے. اسی طرح کا وہ اس آئیڈیالوجی کو بھی اتنی واضح طور پہ نہیں سمجھ پاتے لوگ. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ ایک اور مرتبہ. یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے اور قرآن کے الگ الگ حصوں میں آئی ہے. اس وجہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ قرآن میں بالکل لسٹ کی فارم میں، ترتیب کی فارم میں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ جیسے شرک سمجھ جاتے ہیں، شرک نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. ہوں. ہاں، میرے خیال میں ایک بات ذہن میں یہ آ رہی ہے، مثلا ہمارے جو ترجمے یا جو ہمارا جو یہ ہے ایکسپریشن جو ہے وہ عصری اسلوب میں نہیں ہے، یعنی ماڈرن ایڈیم میں. آج کا انسان اس کو کس طرح سمجھتا ہے، یعنی مثلا جو ہے نا آرٹ آف لیونگ سمجھیے، یہ ایک بہت اچھا یہ ہے ایڈیم ہے آج کا. تو آرٹ آف لیونگ کا ان کے پاس لفظ تو ہے، لیکن جو ہے نا اصل بیس نہیں ہے بتانے کے لیے. اور ہمارے پاس جو ہے نا بیس ہے ہمارے علماء کے پاس قرآن و حدیث کی، لیکن جو ہے نا ماڈرن ایڈیم میں غالباً جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں آج کی ماڈرن ورڈنگ میں. تو اس واسطے جو ہے مائنڈ کا جو ہے نا لائیو پارٹ نہیں بن پا رہا ہے، اس میں گائیڈنس نہیں مل رہا ہے، چونکہ ہم جو ہے اس کو اولڈ ٹرمنالوجی میں بیان کر رہے ہیں ان باتوں کو. تو اولڈ ٹرمنالوجی میں ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا ہمیں وہ ایڈریس نہیں کر رہی ہے. اگر اس کے بجائے جو ہے ہم مولانا کے اسلوب میں بیان کریں یا ماڈرن ایڈیم میں باتیں بتانا سیکھیں، یعنی قرآن و حدیث کی ہی بنیادی باتیں ہوں، وہی اوریجنل باتوں کو جو ہے آج ماڈرن ایڈیم میں بتانے کی ضرورت ہے. تو ماڈرن ایڈیم میں جب ہم بتائیں گے، جیسے ہم اس کو کہیں گے کہ جو ہے نا آرٹ آف لیونگ آپ کہیں، یا جو ہے نا ڈیوائن اسکیم آف تھنگس یہ ہے کہیں، یا نہیں تو جو ہے آپ یہ کہیں کہ مولانا جیسے کہتے ہیں کہ جو ہے دنیا جو ہے پریپریشن گراؤنڈ کے طور پر بنائی گئی ہے. تو زیادہ جو ہے نا یہ باتیں، یہ ورڈنگ جو ہے ماڈرن ایڈیم میں ہونے کی وجہ سے ایڈریس کرے گی. خود جو ہے جو ہمارے روایتی اسکالرس ہیں ان کو بھی ایڈریس کرے گی. جیسے جو ہے مولانا سے ایک مرتبہ میری بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ 5 علوم ہیں، العلوم الخمسہ، 5 کیٹیگری، 5 فیکلٹیز آف نالج. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا قرآن کی ساری آیتیں جو ہے وہی 5 علوم کے تحت آتی ہے، اس کو علوم خمسہ کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کی جو کتاب ہے الفوز الکبیر. تو مولانا نے کہا، میں نے مولانا سے اس سلسلے میں پوچھا شاہ ولی اللہ صاحب کی اس بات پر آپ کا کیا یہ ہے خیال ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ بات تو وہ صحیح ہے، لیکن جو ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس طرح نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ جو ہے نا قرآن کا تھیم کیا ہے. if anyone asks me what is the theme of قرآن، تو میں کہوں گا کہ جو ہے نا کریشن پلان آف گاڈ، خدا کا منصوبہ تخلیق.
تو مولانا نے جو ہے نا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے ماڈرن مائنڈ جو ہے تعدد کو پسند نہیں کرتا، توحد کو پسند کرتا ہے، یعنی فوکس ہونا چاہیے آپ کی بات، بہت ہی زیادہ اس میں برانچز 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 ہوں گے تو بات جو ہے نا آج کے ماڈرن انسان کو ایڈریس نہیں کرتی ہے، اگرچہ کہ 5 باتیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس کو سنگل آؤٹ کر کے بیان کر سکیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے اور ہم اس کو آنسر یہ دیں کہ قرآن کا موضوع ہے کریشن پلان آف گاڈ، خدا کا منصوبہ تخلیق، تو فوراً جو ہے مائنڈ ایڈریس ہو جائے گا۔ مولانا امین احسن اصلاحی سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، تدبر قرآن کے جو یہ ہیں رائٹر ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا سرگزشت انذار، یعنی انذار اور تبشیر کی تاریخ یا ریکارڈ، تو مولانا نے کہا کہ بات تو ان کی صحیح تھی بالکل کہ قرآن جو ہے سرگزشت انذار ہے، لیکن آج کے ماڈرن مائنڈ کو جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایڈریس نہیں کرے گی یہ بات، اس کے بجائے مجھ سے اگر پوچھے تو میں یہ کہوں گا کریشن پلان آف گاڈ، تو خود مجھے بھی جو ہے مولانا کا یہ جو یہ تھی اصطلاح ٹرمنالوجی خدا کا منصوبہ تخلیق، اس سے مجھے جو ہے باتیں زیادہ سمجھ میں آئی قرآن اور حدیث کی، حالانکہ روایتی طور پر میں بھی عربی اور قرآن حدیث تاریخ وغیرہ یہ سب میں بھی جانتا تھا، لیکن جب تک میں نے جو ہے نا کریشن پلان آف گاڈ خدا کا منصوبہ تخلیق یہ ٹرمنالوجی نہیں جانا، اس وقت تک مجھے بھی واضح نہیں تھی باتیں، جیسے خود آج کا آرٹیکل بھی ویسے ہی ہے، تو غالباً یہی وجہ ہے، ایک تو ہم ثواب کی نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تجوید سے یاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تفکر تدبر پانڈرنگ نہیں کرتے، دوسرا جو ہے نا غالباً ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے جانکار لوگ ہیں مسلمانوں کے علماء اور جو ہے وائزین ذاکرین وغیرہ وغیرہ خطبہ دینے والے، وہ لوگ جو ہے نا ماڈرن ایڈیم نہیں جانتے، ماڈرن ایڈیم میں بات کرنا نہیں جانتے، یعنی ماڈرن ایڈیم کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے انگریزی میں بولنا شروع کریں، انگریزی میں بولنا کافی نہیں ہے، اس کو جو ہے ان ٹیکنالوجیز میں اور ان اصطلاحات میں بتانے کی کوشش کرنا ہے جو آج کے انسان کو ایڈریس کرے، جیسے جو ہے دنیا کی زندگی پریپریشن گراؤنڈ ہے، تو بات زیادہ ایڈریس کرتی ہے یہ، اسی طرح جو ہے ہر چیز پرچہ امتحان ہے، یہ بھی بات زیادہ ایڈریس کرتی ہے، زندگی کیا ہے خدا کا کریشن پلان آف گاڈ ہے، قرآن جو ہے خدا کا کریشن پلان بتانے کی کتاب ہے، تو یہ زیادہ جو ہے نا ایڈریس کرنے والی باتیں ہیں غالباً، تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، تاکہ ماڈرن مائنڈ ایڈریس ہو، یعنی ایک تو ہم تدبر تفکر کریں، دوسرا جو ہے ماڈرن ایڈیم میں باتیں کہنے کی جو ہے پریکٹس کریں، تو تب ہم جو ہے قرآن و حدیث کی جو ہے ماڈرن یہ کر سکتے ہیں ریپرزنٹیشن، ورنہ جو ہے روایتی باتیں تو ہم بولتے رہیں گے، نہ ہمارا مائنڈ ایڈریس ہوگا، نہ ہمارے اطراف میں سننے والے آڈینس کا۔ جی یہیں پاس کی مسجد میں جب جمعے کا اعلان ہوا تھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کہا تھا کہ قرآن کا جو نظریہ ہے یا پھر آئیڈیالوجی ہے ان باتوں کو انہوں نے بس ہوائی کہہ کے ڈال دیا تھا، کہ کہا تھا کہ وہ قرآن جو ہے اصل عملاً کتاب ہے کہ ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے، باقی یہ ویچارک اور یہ فلاسفیز یہ سب تو ہوائی چیزیں ہیں، جبکہ انسان کا جب نظریہ بنتا ہے پھر اس کے بعد ہی وہ نظریہ ہی عمل کا موٹیویشن بنتا ہے کہ ہم کو عمل جو کرنا ہے اس کا گول کیا ہے۔ ہاں، یعنی جو ہے انہوں نے جو ہے نا فلسفہ وغیرہ کہہ دیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتوں کو جانتے نہیں ہیں صحیح سے، بس انہوں نے کچھ اوپر اوپر سے پڑھ لیا ہوگا قرآن و حدیث کو، قرآن و حدیث میں تدبر تفکر کرنا اور اس کو ماڈرن ایڈیم میں بیان کرنا فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو ہندوازم اور فلاں 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 جو بولتے ہیں وہ فلسفہ ہو سکتا ہے، خود قرآن و حدیث پر بیس کر کے گہری باتیں کرنا وہ فلسفہ نہیں ہے، وہ عین قرآن کا مطلوب ہے، قرآن نے جو ہے نا بار بار اسی لیے تدبر کرنے، غور و فکر کرنے اور جو ہے جہاد کبیر قرآن کے ذریعے جو ہے نا انٹلیکچوئل جہاد کرنے کے لیے کہا ہے کہ لوگوں کو انٹلیکچولی اپلفٹ کرو، اپنے آپ کو اپلفٹ کرو، اپنی فیملی اور اپنے سراؤنڈنگ کو جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے پر، زیادہ نیچرل طریقے پر تھنکنگ کرنے والے بناؤ، تو یہ جو ہے قرآن کہتا ہے، تو اس کو فلسفہ نہیں کہیں گے، اس کو جو ہے نا
ڈیوائن گائیڈنس کہیں گے، ربانی عالم کہیں گے، یا راسخ فی العلم، قرآن جس کو کہتا ہے والراسخون فی العلم، کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگ قرآن و حدیث کی. تو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ الگ چیز ہے، فلسفہ ایک الگ چیز ہے. فلسفے کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بس آدمی جو ہے نا ایسے ہی بغیر بیس کے غور و فکر کرتا رہتا ہے. تو فلسفہ جو ہے بغیر بیس کے غور و فکر کرنے کا نام ہے. قرآن و حدیث کے اندر جو ہے نا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرنا، وہ جو ہے خدا کی کتاب کو بنیاد بنا کر سوچنا ہے. تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے اور فرق کرنا چاہیے. جی ہاں، وہ ایک بڑی جماعت کی طرف سے بول رہے تھے کہ وہ اسی میں بلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کو بس جذباتی بنا کے ابھارا جائے عمل کرنے کے لیے، یہی سب سے بڑی چیز ہے ان کے. لیکن اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود کوئی سوسائٹی میں پازیٹیو رزلٹ نہیں نکل رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی سوچ چینج نہیں ہوئی، بس جذبات کی وجہ سے وہ کچھ وقت کے لیے طریقہ اپنا لیتے ہیں، اور جیسے ہی جذبات جاتا ہے ویسے واپس وہ اپنی روش پہ آ جاتے ہیں. ہاں صحیح ہے. یعنی لوگوں کے ایموشن کو جو ہے نا روز کر دینا. تو ایموشن کو جو ہے نا جب آپ یہ کر دیں گے، بھڑکا دیں گے، تو وہ وقتی طور پر رہے گا. اگر آپ صحیح مائنڈ کو مولڈ دیں گے، صحیح قرآن اور سنت والا مولڈ، تو وہ جو ہے ہر جگہ صحیح ریسپانس دینا شروع کرے گا. چاہے ایموشن کیسے بھی ہو، ایک پیٹرن بنے گا سوچ کا، اور پھر جو ہے نا انسان وہ پیٹرن کے حساب سے ریئیکٹ کرنے لگتا ہے. باقی جو ہے فضائل کی کہانیاں اور جو ہے دیومالائی باتیں وغیرہ، اس سے تو کچھ ہوتا نہیں. آدمی کو جو ہے نا وقتی انٹرٹینمنٹ مل جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں کوئی ماڈل نہیں ملتا عمل کرنے کے لیے. تو صحابہ جو ہے حقیقی ماڈل تھے، صحابہ، اصحاب رسول اور تابعین وغیرہ. تو یہ صحیح جو ہے نا ماڈل ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ کوئی فکشن نہیں ہے. وہ باقی دیومالائی کہانیاں اور جو ہے عجیب و غریب جو ہے صوفیوں اور فلاں فلاں باباؤں کے قصے، اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں. آدمی کو انٹرٹینمنٹ مل جاتا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. غیر اسلام بھی، ان اسلامک جو ریلیجن ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جو ہے متس اور جو ہے خرافات کو لے کر ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام اس طرح نہیں کرتا. اسلام کا ماڈل جو ہے یا تو ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا نیچر ہے، جس کو جو ہے نا آیت الکون کہتے ہیں ہم، یعنی کائناتی نشانیاں. یا نہیں تو پھر جو ہے نا تاریخ کے وہ گریٹ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے عملاً ہمیں کر کے بتایا کہ ربانی زندگی کیا ہوتی ہے. جیسے اصحاب رسول اور جو ہے دوسرے انبیاء کے ساتھی، جن کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کے اندر اچھا ماڈل ہے. تو قرآن کا یہی طریقہ ہے، یا تو آپ سوچنے سمجھنے کے لیے جو ہے نا اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے نیچر کو لیجئے، جو کہ مت نہیں ہے، خرافات اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں جس کو وہم نہیں ہے، اس کو لیجئے آپ. یا نہیں تو یہ تاریخ کے جو فیکٹ ہیں، فیکچول پرسنالٹیز جو ہیں، ان کو اپنا ماڈل بنائیے. تو پھر آپ کے اندر جو ہے فیکچول مینٹل مولڈ بنے گا، ایک فریم ورک آئے گا، ایک ذہنی فریم ورک آئے گا سوچنے سمجھنے ایکشن لینے کے لیے. ورنہ جو ہے دیومالائی واقعات سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے حقیقی زندگی میں. جی جو برے حالات ہوتے ہیں، جو اس برے حالات تو کوئی بھی نہیں چاہتا، اور انسان، لیکن اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ برے حالات کو بھی آپ اسی طرح ایکسیپٹ کرو. تو ایک عام انسان اس چیز کو کیسے سمجھے گا؟ نہیں، برے حالات کو ایک ہے ایکسیپٹ کرنا. یہ تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے. آپ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، آپ تو ہوتے ہی ہیں اس میں. تو ایکسیپٹ کرنے نہ کرنے کی بات نہیں. تو خدا کی اسکیم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا انسان ایکسیپٹ کرے نہ کرے، وہ جو ہے بھنور میں پھنس ہی جاتا ہے. مثلا جو ہے ایک آدمی کیا کرے،
اس نے پیسہ کمایا، اس نے گارڈن بنایا، اس نے اپنا گھر بنایا، ایجوکیشن لیا، سب کچھ لیا، لیکن کینسر ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ یا نہیں تو سونامی آ گئی، یا نہیں تو زلزلے آ گئے. تو یعنی خدا کی اسکیم ہی اس طرح ہے کہ جو ہے یہاں سفرنگ رکھی ہی گئی ہے تاکہ انسان کو جو ہے جھنجھوڑ کر اس کی پرسنالٹی کو یہ کرے، بلڈ کرے. تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ پریشانی میں ہو تو پریشانی سے نکلنے کی اسٹرگل نہ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. پریشانی سے فرسٹریشن میں مبتلا نہ ہو، یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ جو چیز مس ہو گئی اس پر جو ہے فرسٹریٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب فرسٹریٹڈ نہ ہونا کا مطلب آپ ایکشن کیجئے، پازیٹیو جو ہے پلان بنائیے، پازیٹیو آپ جو ہے نا یہ کیجئے، آگے بڑھنے کا کام کیجئے. فرسٹریشن سے بچیے، یہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو ہے سفرنگ میں ہی رہیے. سفرنگ میں رہے یا نہ رہے وہ تو خدا طے کرے گا. آپ کو جو ہے سفرنگ کے وقت صحیح، جس کو رائٹ ویژن آپ کہہ رہے تھے، رائٹ ویژن میں رہنا. رائٹ ویژن یہ ہے کہ آپ جو ہے مناسب ایکشن کریں، مناسب انداز سے سوچیں، مناسب طور پر اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفرنگ میں پڑے رہے ہیں، مطلب بیمار ہیں تو بیماری کو مان لیں، اس طرح نہیں. علاج کراتے ہوئے فرسٹریشن سے بچیں، منصوبہ کرتے ہوئے، پازیٹیو پلاننگ کرتے ہوئے فرسٹریشن سے بچیں. یہ اس کا مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا سفرنگ میں رہنے پر راضی رہیں، یہ خدا کہنا نہیں چاہتا ہے. جی جی ٹائم تو ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال تھا کہ آج کل جو رائج ہے وہ ڈیموکریسی اور سیکولر فلسفی کہ انسان حق کے ہی طور پہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اسلام کا اس کے رائول کانسیپٹ ہے کیا سوال تھا؟ کہ ایک اور. آج جو سب یہ جو ڈیموکریسی کا جو فلسفی ہے، سیکولر فلسفی، جیون کو دیکھنے کا ادھیکار کے طور پر، رائٹ کے طور پر، تو یہ اسلام کے اس کانسیپٹس کی بالکل رائولری ہے، بالکل ورودھا اپوزٹ ہے یہ. کیسے؟ مثال دیجیے ایک، آپ کے سوال کو سمجھنے کے لیے ایک مثال. جیسے ہم کوئی بھی پروٹیسٹ ہو گیا، کسی بھی ناحق کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہاں دیکھیے، یہ جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے آج کا یہ مانا جاتا ہے نا ایوری ونس رائٹ. تو کانسٹیٹیوشن میں جو ہے نا ڈیموکریسی میں ہر ایک کو جو ہے اپنے ڈسینٹ کو ایکسپریس کرنے کا حق ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں وہ جو ہے تھوڑا پرابلم کریٹ کرتی ہے، چونکہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا ڈیموکریسی پہلے آئی اور ایجوکیشن ابھی آ رہی ہے، ابھی آئی بھی نہیں ہے. تو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے پروٹیسٹ اور وائلنس میں فرق نہیں کر پاتے. مثلاً پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے تو گورنمنٹ بس جلا دیں گے. تو گورنمنٹ بس جلانا کیا ہے؟ اپنی ہی پراپرٹی کو جلانا ہے، یا کسی کی بھی پراپرٹی کو جلانا، گورنمنٹ کی نہ ہو، کسی انڈیویجول کی. یہ ڈیموکریسی کا مطلب نہیں ہوتا. اس کو تو جو ہے نا انگریزی میں سخت لفظ ہے ہولیگینزم. ہولیگینزم ہے یہ. ڈیموکریسی کے اندر ڈیموکریسی کے نام پر ہم ہولیگینزم کر رہے ہیں. تو اگر پیسفل کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہے تو ہمارا کانسٹیٹیوشن یا دنیا کے اندر جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے اس میں ہر انڈیویجول کا رائٹ مانا جاتا ہے. اسلامک پرسپیکٹیو سے جو ہے نا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے پروٹیسٹ کے لیے نکلے. اتنی زیادہ جو ہے نا اسلام کے اندر کوئی اس کو اچھی بات نہیں سمجھی گئی، لیکن جو ہے ڈیموکریسی میں اس کو ایک رائٹ مانا گیا. لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہے ڈیموکریسی کا مطلب جو ہے نا یہ ہو گیا انارکی، انتشار. تو اس واسطے ہمارے لیے یہ پرابلم ہے. لیکن جو ہے جیسے ویسٹ کے بہت سارے کنٹریز ہیں تو وہاں بہت سکسیزفل ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے، لوگ پیسفلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے ڈسینٹ کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر پہلے ایجوکیشن کے لیے ہونا چاہیے تھا کوشش، یعنی ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے پہلے
ایجوکیشن کا یہ ڈالنا پڑتا ہے، ایجوکیشن کی ہارویسٹنگ کرنی پڑتی ہے، پھر جو ہے سارے ادارے ڈیموکریٹکلی جو ہے نا سکسیزفل رن کیے جا سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کے بغیر جو ہے نا کریں گے تو بس یہی ہوگا جو ہم 60-70 سال سے دیکھ رہے ہیں، یعنی بیوروکریٹس جو ہے نا کرپشن کرتے ہیں اور عوام جو ہے نا وائلنس کرتی ہے پروٹیسٹ کے نام پر۔ بس جو ہے نا ڈیموکریسی دو ہی باتوں کا مطلب ہو گئی ہمارے پاس، یعنی بیوروکریٹس بن کر کرپشن لینا، اور عوام جو ہے کرپشن یا جو ہے سکسیزفل نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کے بہت سارے کام، تو عوام جو ہے باہر نکل کر وائلنس کرنا بس، یا نہیں تو وہی جیسے اس سے پہلے ہم نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا لارڈ ہیلی فیکس نے جو کہا تھا کہ جو ہے نا بہت کم ہی عوام جو ہے نا اینٹی انکمبینسی کے خلاف میں جو گورنمنٹ لے کر آتے ہیں، تو بس جو ہے وہ حکمرانوں کا چینجز ہوتا ہے، رولرز چینج ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے حالات چینج ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گورنمنٹ کو انہوں نے تھرو آؤٹ کر دیا تو اس کے بعد جو ہے نا بہت اچھی گورنمنٹ ان کو مل گئی، اس سے بدتر وہ ملتی ہے، لیکن چونکہ جو ہے بیچارے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تو وہ کسی کو تھرو آؤٹ کر کے خوش ہوتے ہیں، وائلنس کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو ہے بیوروکریٹس جو ہے کرپشن کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اس کا نام ڈیموکریسی ہو گیا۔ تو صحیح ڈیموکریسی کے لیے ہمیں نیشن بلڈنگ اور جو ہے نا کنسٹرکٹیو تھاٹس پھیلانے کی ضرورت ہے، بہت ایک فرد کو پکڑ کے جو ہے اس کی مائنڈ بلڈنگ کرنے ہیں، یا اس کو مولانا جو کہتے تھے کہ مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا ہے انڈیویجول کے، وہ کام تو ابھی باقی ہے ہمارے ملک میں۔ ابھی تک بس جو ہے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کسی کے رائیولری میں کامیاب ہوتی ہے، کسی کے اگینسٹ میں سلوگن دے کے کامیاب ہوتی ہے، ابھی تک جو ہے ڈیولپمنٹ اور ترقی کے مدعے پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا الیکشن جیتے نہیں جاتے ہمارے پاس۔ تو یہ سب کریکشن کی باتیں ہیں، باقی جو ہے ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے، اور جو ہے اصحاب رسول کی جو قربانیاں ہیں اس کے نتیجے میں آئی ہے یہ جو موجودہ جو دنیا میں جمہوری طرز کی جو حکمرانی ہے، وہ جو ہے خدا کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس میں دعوت کے مواقع ہے، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے مواقع ہیں، سب کچھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہے ہماری نیشن، اس لیے ہم جو ہے ایک صحیح چیز کو بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم وائلنس کریں گے وہ کرپشن کریں گے، بس اس پر ساری ہماری ڈیموکریسی کی اینڈ ہو رہی ہے۔ جی میرا ایک دوست ہے، وہ آج کے حالات کو لے کر بہت زیادہ ہی نیگیٹیو رہتا ہے اور ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت کرتا ہے، تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ ہم نے یہ دنیا تو نہیں بنائی، اور نہ ہی ہمارا خود کا فیصلہ تھا اس زمانے میں اس دور میں پیدا ہونے کا۔ اگر یہ ادھیکار حق ہم کو ہوتا تو ہم کسی اچھے دور میں، اچھے فیملی میں، اچھے ملک میں ہوتے، تو اللہ ہی نے ہم کو اس جگہ پر پیدا کیا، اس حالات میں، تو اب ہمارے پاس آپشنس کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے، بجائے کہ ہم اس کو اس طرح سے شکایت کرنے کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسلام میں حق ناحق کے خلاف آواز اٹھانے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور جو ناحق ہے اس کے خلاف تو آواز اٹھانا ہمارا سب سے بڑا حق ہے۔ ہاں، خالی آواز اٹھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، اسلام ایسی بات کیسے کرے گا؟ خالی آپ آواز اٹھانے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ مثلا جو ہے غریبی ہٹاؤ، یہ نعرہ جو ہے کب سے لگا رہے ہیں، تو غریبی تو ہٹتی ہے جو ہے ایجوکیشن سے، انڈسٹری سے۔ تو اب اگر کوئی آدمی جو ہے غریبی کے خلاف نعرہ لگا دیا تو تھوڑی جو ہے وہ ٹاٹا برلا بن جائے گا، اس کو ٹاٹا برلا کی طرح محنت کرنا پڑے گا، زندگی لگانا پڑے گا۔ تو ناحق کے خلاف آواز اٹھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ آواز اٹھا لو، خالی آواز اٹھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، ایک ایک فرد کو جو ہے بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کرنا پڑتا ہے، فیملی کو ایجوکیٹڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے مشقتیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو آواز اٹھانے کا مطلب اسلام میں یہ تھوڑی ہے کہ صرف آپ آواز اٹھائیں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے آپ ڈیپ روٹڈ جو ہے پلان کریں، ایسے پلان کریں کہ جو ہے مسئلے کا سلیوشن جو ہے کے طور پر جو ہے بات سامنے آئے، رزلٹ یہ نہیں کہ صرف آواز اٹھائیں۔ تو آواز تو خوب اٹھ رہی ہے، روز جو ہے روڈوں پر آوازیں اٹھاتے ہیں لوگ، جو ہے اسٹیشن ٹرینیں بند کر دیتے ہیں، گاڑیاں بند کرتے ہیں، اس سے تو پرابلم سالو نہیں ہوتے بلکہ پرابلم اور پیدا ہوتے ہیں۔ آواز اٹھانے کے نام پر تو جو ہے ہم تو گناہ کرتے ہیں، حدیث کے مطابق، حدیثوں کے اندر کہا گیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا نیکی ہے۔
اور ہم جو ہے آواز ناحق کے خلاف آواز اٹھانے کے نام پر جو ہے ٹرینیں بلاک کر دیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، عوام کو تکلیف دیتے ہیں. تو یہ کون سا حق کو آواز اٹھانا ہوا؟ یہ تو جو ہے سیٹنک ریئیکشن ہوا. حق کو آواز اٹھانا یہ ہے کہ آپ جو ہے انڈسٹری ڈالے، آپ جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹڈ بنائے، لوگوں کو جو ہے ڈیوائن اسکیم بتائیں خدا کی کیا ہے. یہ ہوا حق کے ناحق کے خلاف آواز اٹھانا. باقی یہ جو ہو رہا ہے روڈ بلاک کرو اور جو ہے توڑ پھوڑ کرو، یہ تو کوئی آواز اٹھانا نہیں، یہ تو جو ہے لینن اور مارکس کا طریقہ ہے. یہ ابو بکر اور عمر کا طریقہ تھوڑی ہے. لینن اور مارکس کے فالوور کرتے ہیں یہ سب، جو کہ بالکل جو ہے اپنے آپ میں کامل پیور شیطانی سیٹنک کام ہے. ناحق کے خلاف آواز اٹھانے کے نام پر جو ہوتا ہے، اس کے لیے صحیح لفظ تو ہے ہولیگنزم، یعنی غنڈہ گردی. یہ تو غنڈہ گردی ہے، حق کے خلاف آواز اٹھانا کیا ہوا؟ جی. تو ہم چاہے اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو یا کچھ اچیو ہو یا نہ ہو، ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں اس سے ہماری ایک پرسنالٹی بنتی ہے، اور پھر وہی پرسنالٹی اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. تو سارا معاملہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہی دکھتا ہے کہ ہم جو بھی نظریہ اپناتے ہیں اس سے پرسنالٹی بنتی ہے، ہاں تو جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے. مولانا اس کو کہتے تھے کہ آپ کچھ بھی ایکشن لے رہے ہوں کسی بھی اس سے، آپ دیکھیے کہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے یا نہیں ہے. مثلاً جو ہے ناحق کے خلاف آواز اٹھائی آپ نے تو ٹرین بند کر دیا، تو ناحق تو اپنی جگہ ہے، آپ نے تو خامخواہ عوام کو پریشان کیا، وائلنس کیا آپ نے، تو ناحق تو دور نہیں ہوا. اور جو ہے ناحق میں اضافہ ہو گیا کہ لوگ جو ہے لوگوں کی پراپرٹیاں جل گئی اور وہ لوگ بدوائیں دینے لگے. تو مولانا یہ کہتے تھے کہ چاہے آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، ایکشن لینے سے پہلے آپ دیکھیے کہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے یا نہیں. اس حدیث کو مولانا ذکر کرتے تھے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ریزلٹ اورینٹیڈ ڈائریکشن پر کام کرنا، یہ جو ہے اسلام اچھی سمجھ اور اچھے ایمان کی نشانی ہے. اور صرف آپ نے جو ہے نا اچھی نیت سے کام کیا، لیکن مور کرپشن اور مور جو ہے ڈسٹریکشن آیا دنیا میں، تو آپ کی نیت تو اچھی تھی لیکن جو ہے ریزلٹ جو نکلا وہ برا نکلا. تو اس کا مطلب جو ہے آپ کا اچھے ایمان والے آدمی نہیں ہے. اس حدیث کے مطابق من حسن اسلام المری ترک مالا یعنی کے مطابق جو ہے نا ایک برا مسلمان ہو جائے گا وہ، جس کو شیطان نے جو ہے اپنے ٹریپ میں لے لیا اور اس سے غلط کام کروایا. جی. ریزلٹ اورینٹیڈ ہے تو وہ کام ٹھیک ہے، ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے تو پھر وہ کام جو ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو وہ کام غلط ہے. یہی تو جو ہے نا جو اسلامک ریولیوشنری جو پورے مسلم ورلڈ میں یا غیر مسلم ورلڈ میں جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ ریزلٹ اورینٹیڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. امیج کو جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں مسلمانوں کی. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ مارکس اور لینن کا طریقہ ہے، ابو بکر اور عمر جیسے گریٹ لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے پوری طرح ہمیں بچنا چاہیے ڈیموکریسی کے نام پر مارکس اور لینن کے راستے پر جانا. جی. تو ٹائم ہو گیا ہے. آخر میں یہی سمجھا کہ اللہ جو بھی حالات دیتا ہے وہ اسی طرح پارٹ کا حصہ ہے جس طرح بھوک اور پیاس ہے. ہم کو ہر چیز کو پازیٹیو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. تعمیر شخصیت کے لیے ہیں پورے دنیا کے حالات جو ہے پریپریشن آف پرسنالٹی کے لیے. بالکل صحیح ہے آپ کا یہ ڈسکشن کا جو خلاصہ ہے، سمری ہے، بہت صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آج کا پروگرام یہی اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.